السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے، فیصلہ کن مناظرہ۔ آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ فیصلہ کن مناظرہ آپ پورا سنیں، تب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ میں ایک دن ایک بچے کو تعلیم الاسلام پڑھا رہا تھا تو دو پروفیسر غیر مقلد 5-6 لڑکے کالج کے ساتھ آ گئے۔ بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں دیکھو یہی فرق ہے، ان کو لڑکوں کو 2 غیر مقلد تھے، 4 حنفی تھے، ان کو متاثر کر رہے تھے کہ دیکھو بھائی یہی سمجھ لو فرق، ہم سب کچھ بخاری سے لیتے اور یہ تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہے، فقہ کی کتاب، ہم سب کچھ بخاری سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب جھوٹ بولے بغیر آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ جھوٹ جو ہے آپ بطور چورن استعمال کرتے ہیں تاکہ روٹی کھائی ہضم ہو جائے۔ میں نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے جو آپ نے اس وقت بولا میرے سامنے۔ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں کتاب الاذان ہے کہ جی ہاں کتاب الاذان تو کئی صفحوں پر ہے لیکن اذان اس میں نہیں ہے، آپ نکالے ذرا۔ میں نے تعلیم اسلام سامنے رکھ دی کہ دیکھو اس میں پوری اذان لکھی ہے، 7 ترجمے، اقامت بھی لکھی ہے۔ میں نکال کے دکھاتا ہوں، میں نے بسم اللہ۔ وہ جو پروفیسر تھے ان کو ہم نے عربی بخاری دے دی، طالب علم پھر اردو رکھی تھی وہ دے دی، میں نے کہا نکالو بھائی۔ نکالتے رہے، مل گئی۔ اچھا کیا ملا؟ کہ اذان جو ہے یشفع الاذان یوتر الاقامہ، اذان ڈبل ہونی چاہیے، اقامت اکاری ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اذان کہنی ہے تو 2 دفعہ کہا جائے اذان، اور اقامت کہتے 1 دفعہ کہہ دیا جائے اقامت، نہیں کلمات کو دوہرا کرنا۔ میں نے وہ نکالے کر ہیں بخاری میں، کہتے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ میں نے کہا دنیا کو فقہا نے بتایا ہے، بخاری نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا دیکھیے نماز جنازہ تعلیم الاسلام میں نے کہا کتاب العیدین ہے نا بخاری میں، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز عید کا طریقہ نکال دیں بخاری سے، کتاب العیدین ہے بخاری شریف میں لیکن عید پڑھنے کا طریقہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ دیکھتے رہے کہتے ہاں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کتاب الجنائز ہے بخاری میں کہ جی ہاں۔ میں نے کہا جنازے کا طریقہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے اس میں کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اور یہ تعلیم الاسلام نے 3 سطروں میں جنازے کا طریقہ لکھا ہے کہ یوں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں تو کوئی جھجک نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہم یہاں سے مسئلے لیتے۔ مجھے کہتا ہے اچھا میں نکالتا ہوں، نکالو۔ دیکھتا رہا وہ نجاشی میں حدیث آگے کہ حضرت نے 4 تکبیریں کہیں جنازے پر، مل گیا جی جنازہ مل گیا۔ میں نے کہا کیا ملا؟ کہ حضرت نے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں، تو میں نے اس کی طرف منہ کر کے 4 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ کا جنازہ ہو گیا یا نہیں؟ ابھی کمی ہے، پورا تو نہیں ہوا نا۔ تو میں نے کہا پھر جنازہ تو نہ نکلا نا۔ آخر بڑا جھنجلایا، مجھے کہتا ہے امام بخاری نماز نہیں پڑھتے تھے، عید نہیں پڑھتے تھے؟ میں نے کہا بخاری سامنے رکھ کر تو بالکل نہیں پڑھتے تھے، پکی بات ہے۔ اور اب کیسے پڑھتے تھے؟ ہمارے پاس تو اس کا جواب ہے کہ وہ چونکہ امام شافعی کے مقلد تھے، فقہ شافعی سے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، فقہ شافعی سے دیکھ کر وہ جنازہ پڑھتے تھے، عید پڑھتے تھے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کو مقلد بھی نہیں مانتے اور بخاری میں ہے نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سبحانک اللہم پوری بخاری میں کہیں نہیں، سبحان ربی العظیم پوری بخاری میں کہیں نہیں، سبحان ربی الاعلی بخاری میں نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ صحاح ستہ آپ پڑھ رہے ہیں، صحاح ستہ والوں میں یہ سارے حدیث رہے انما الاعمال بالنیات، لیکن کتاب الصلاۃ میں کوئی بھی نہیں لایا اس کو بالکل۔ تو نماز میں نیت ضروری نہیں ہے؟ نسائی وغیرہ وضو میں لا رہے ہیں، کیونکہ اختلاف ہے نا امام شافعی سے وضو کی نیت کے بارے میں، تو اپنے ائمہ کا لحاظ باندھ کر یہ باب باندھتے ہیں نا حضرات، اپنے ائمہ کے اعتبار سے۔ کتاب الصلاۃ میں پوری صحاح ستہ میں انما الاعمال بالنیات نہیں ہے۔ یہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بخاری شریف میں 11 جگہ ہے لیکن کتاب الصلاۃ میں نہیں ہے، بلکہ کوئی حدیث بھی نہیں کہ نماز میں درود پڑھنا چاہیے، بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مقلد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے،
وہ ان کے طریقے پر ان کی فقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے. یہ کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ وہ مقلد تھے؟ میں نے کہا چلو آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں کہ وہ غیر مقلد تھے. پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کانا لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے اور نہ تقلید کرتے تھے، غیر مقلد تھے. کہ نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں، لیکن آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ امام بخاری نے خود کہا ہو انا مقلد، میں مقلد ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ صرف اقرار کو مانتے ہیں، شہادت کو نہیں مانتے. نہیں بس یہ دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہو انا مقلد. میں نے کہا آپ پہلے یہ دکھائیں کہ بخاری نے کہا ہو انا مسلم، میں مسلمان ہوں. بخاری نے کہا ہو انا محدث، میں محدث ہوں. جب ان کا مسلم ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ثابت ہے، جب ان کا محدث ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے، تو آخر یہ مقلد کے لیے شہادت کیوں کافی نہیں ہے؟ جس دلیل سے ان کا مسلم ہونا ثابت ہے، جس دلیل سے ان کا محدث ہونا ثابت ہے، اسی دلیل سے ان کا مقلد ہونا بھی ثابت ہے. طبقات شافیہ میں دوسری جلد میں پہلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ یہی اصول رکھیں معاذ اللہ تو آپ کتنے صحابہ کو مانیں؟ آپ دکھائیں ابوبکر صدیق نے کہا کہ انا صحابی ہوں، حضرت عمر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ انا صحابی ہوں، عثمان حضرت علی سے دکھائیں، تو کتنے صحابہ کی آپ صحابیت ثابت کر سکیں گے؟ اور اگر اسی قانون کو آگے بڑھا لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جس راوی کو آپ کذاب کہیں وہ کسی دوسرے کے کنس نہ ہو، وہ خود کہے انا کذاب، انا دجال، انا وزاع، پھر مانا جائے گا نا، ایسے تو نہیں مانا جائے گا. جس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سب سے پہلے